حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آپ کو اپنے گھر والوں میں سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچوں کو لے آؤ۔ جب وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار کرتے اور انہیں اپنے سینہ انور سے لگا لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حسین ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانہ کے طور پر 3 دن روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے شاہزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے، لہٰذا فاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمون تھا، اور اس کو کہا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گھٹا طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے 1/3 کاٹا اور اجرت لے کر 5 نان تیار کیے، ایک اپنا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں شاہزادوں کے ایک باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزہ میں دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی، کیا محمد کے گھر والوں میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، ضرور دے دیجئے۔ لہٰذا وہ سب روٹیاں اس کو دے دی گئی اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری تہائی اون کاٹی اور اجرت لے کر جو کا آٹا لیا، اس کو پیسا اور روٹیاں پکائی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فکر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا باقی حصہ کاٹا اور اجرت لے کر روٹیاں بنائی، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی قیدی کو دے دی اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو نہیں تھا لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہاری تکلیف اور تنگی دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھی اور پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینہ سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام مزدوجات مطہرات کے گھر میں تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم یہ کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی اور نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، جبکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت حسن اور حسین میں سے ایک کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپ کے لیے چھپا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں وہ پیالہ لے آئی، اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں سب سمجھ گئی، یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی۔ میں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کے نبی پر درود بھیجا اور کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیکھا تو فرمایا، الحمدللہ، اے بیٹی یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، اے ابا جان، یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا، بیٹی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کے سردار کے مشابہ بنایا، کیونکہ جب اللہ انہیں روزی دے دیتے اور ان سے روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتی یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب کے کھانے کھا لینے کے بعد بھی کھانا بچ گیا، اور وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا گیا۔ اس کھانے میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی۔